دنیا میں ہم جب کسی کا سٹیٹس معلوم کرتے ہیں، چاہے وہ آفیسر ہو یا امیر ہو یا کچھ اور اعلیٰ عہدے پر فائز ہو، تو ہم اس کی بیٹھنے کی جگہ پر نظر کرتے ہیں کہ وہ کس چیئر پر بیٹھتا ہے، اس کی بیٹھنے کی جگہ کیسی ہے، وہ کن سواری کو یوز کرتا ہے اور اس کا انداز کیسا ہے۔ دنیائی نقطہ نظر سے ویسی بات کر رہا ہوں۔ اب ایک جنتی جنت میں تخت پر بیٹھے گا، وہ کیسا ہوگا اور کس طرح بیٹھے گا، یہ سب بیان کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، ان کا ترجمہ ہے جنت میں بیٹھتے ہوں گے تکیہ لگائے ہوئے تختوں پر جو برابر بچھائے ہوئے ہیں، اور ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے یعنی حوروں سے بیاہ کر دیں گے۔ یہ تخت جن پر جنتی بیٹھے گا یہ کس چیز سے بنائے گئے ہوں گے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا دوست جنت میں تخت پر تشریف فرما ہوگا جس کی بلندی 500 سال کی ہوگی۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، اور تخت ہوں گے بلند۔ فرمایا کہ یہ تخت سرخ یاقوت کا ہوگا جس کے سبز زمرد کے 2 پر ہوں گے۔ پھر اس تخت پر 70 بچھونے ہوں گے جن کا آستر نور کا ہوگا اور اوپر کا حصہ باریک ریشم کا ہوگا اور اندر کا موٹے ریشم کا ہوگا۔ اگر اس تخت کی اوپر کے حصے کو گرایا جائے تو اپنے نچلے حصے تک 40 سال کی مدت میں پہنچے، اور یہ حدیث بوستان الواعظین کی حدیث ہے۔ یہ بندہ یا جنتی اس تخت پر کتنے عرصے کے لیے بیٹھ سکتا ہے؟ تو حدیث کے الفاظ ہے کہ آدمی 40 سال کی مقدار تک تکیے کی ٹیک لگائے گا، نہ وہاں سے ہٹے گا اور نہ طبیعت اکتائے گی۔ اس کے پاس جو اس کا جی چاہے گا اور آنکھوں کو لذت ہوگی پیش ہوتا رہے گا۔ اور یہ حدیث تفسیر ابن کثیر میں بھی اس کا ذکر ہے اور در منشور میں بھی۔ اسی سے ریلیٹڈ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آدمی جنت میں پہلو بدلے بغیر 70 سال تک ٹیک لگا سکے گا، اور اس سے زائد بھی اور کم بھی۔ حضرت سلیمان بن مغیرہ سے بھی اس بارے میں ایک حدیث منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنتی آدمی جنت میں 70 سال تک ٹیک لگائے بیٹھے گا، اس کے پاس اس کی بیویاں اور خدمت گزار ہوں گے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو شان اور شوکت اور نعمت عطا فرمائی ہے وہ بھی ہوں گے۔ پھر وہ نظر اٹھا کر جو دیکھے گا تو اس کو اس کی کچھ اور بیویاں نظر آئیں گی جن کو اس نے اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ کہیں گی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی طرف سے ہمارا نصیب عطا فرمائیں، مطلب یہ کہ اب ہمارے پاس آ جائیں، اور تفسیر ابن کثیر میں اس کا ذکر ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک مختصر سٹوری آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو حامد حلاس فرماتے ہیں کہ میری والدہ بڑی نیک تھی۔ ایک دن ہم بہت محتاجی کی حالت میں تھے، مجھ سے کہا اے بیٹی ہم کب تک اس تکلیف میں رہیں گے؟ جب سحر کا وقت ہوا تو میں نے دعا کی اے اللہ ہمارے واسطے آخرت میں کچھ ہے تو اس میں ہمیں دنیا میں کچھ عطا فرما دے۔ اس وقت گھر کے ایک گوشے میں مجھے ایک نور دکھائی دیا، میں اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ ایک تخت کے سونے کے پائے ہیں اور جواہر سے یہ بالکل بری ہوئی ہے۔ میں نے والدہ سے کہا کہ یہ لو، اور کچھ جواہر بیچنے کی ارادے سے بازار میں گیا، اور جی میں کہتا تھا کہ ان میں سے کچھ جواہر جوہریوں کے ہاتھ فروخت کروں، لیکن اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ جب میں مسجد سے لوٹ کر آیا تو مجھ سے میری ماں نے کہا اے بیٹی تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ جب تو گھر سے نکلا تو میں سو رہی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوئی، وہاں میں نے ایک محل دیکھا جس کے دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور یہ بھی لکھا تھا کہ یہ مکان ابو احمد حلاس کا ہے۔ میں نے کہا میرے بیٹے کا؟ تو ایک شخص نے کہا ہاں۔ میں اس مکان میں جا کر اس کے کمروں میں گشت کرتی رہی، میں نے ایک کمرے میں بہت سے تخت بچے ہوئے دیکھے، ان کے درمیان میں ایک تخت ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا ان تختوں کے بیچ میں یہ ٹوٹا ہوا تخت کس قدر بے موقع ہے، یعنی صحیح جچ نہیں رہا۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ اس کے پائے تم نے لے لیے ہیں، یعنی دنیا میں۔ میں نے کہا اسے اپنی جگہ پہنچا دو۔ جب میں جاگی تو وہ غائب ہو گئے تھے۔ اللہ کا شکر ہے۔ یہ واقعہ روض الریاحین میں موجود ہے۔
اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔